السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ رمضان 2020 پہ بہت قریب آ چکے ہیں. کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں. جو پوری دنیا پہ ایک پریشانی کی لہر موجود ہے، اس کے لیے اپنے بہترین مہینے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید ہو کے ہم انشاءاللہ یہ شروع کریں گے اپنی عبادات. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری انرجی کے فیس بک گروپ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، سب لوگ مل کے، جو ایڈمنز اینڈ ماڈریٹرز ہیں، سب کی رضامندی سے جو یہ تھوڑا سا ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اس کو پوسٹنگ خالی ڈیورنگ رمضان بند کریں گے. اس کی ریزن صرف یہ ہے، بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ جو ٹائم لگتا رہتا ہے پوسٹنگ میں، اس کو نہ ہم اس میں لگائیں اور نہ لگوائیں، بلکہ عبادات میں گزاریں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ میاں ہماری اس رمضان کو سب سے بہترین رمضان ثابت کرے اور اس میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ادا کرے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ایسا ٹاپک ہے جو اپنے آپ سے لڑائی ہے، اپنے آپ سے لڑنے والا ہے. یہ جو کوارنٹین ہے، لاک ڈاؤن ٹائم پیریڈ ہے، جس میں ہم اپنے گھر میں بند ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو بچیاں گھر پہ موجود ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. جو لیڈیز میرڈ ہے، نیولی میرڈ یا پرانی ہو چکی ان کی شادی، ان کی لڑائی ان کے شوہروں سے ہے، اپنے ساس بہوؤں کی لڑائیوں میں مشغول ہیں. تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا، بیسکلی یہ دوسرے رشتوں میں نکل رہی ہے. اس فرسٹریشن کو بجائے اس کے کہ دوسرے رشتوں میں آپ نکالیں، اس انرجی کو اپنے آپ سے لڑنے میں لگائیں. اس کے کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ سے لڑیں؟ ہماری بہت زیادہ سٹرگلز ہیں، چیلنجز ہیں، جو کہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے سٹیپ تو ہے ہی یہ کہ ریکگنائز کریں کہ کون سا سٹیپ ہے جو میرے لیے چیلنجنگ ہے، جس سے مجھے لڑنا ہے. سب سے پہلے ریکگنائز کرنا ہے. دوسرا آپ کو ریکگنائز کرنا ہے یا اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے یا اپنے آپ کو واقعی سمجھنا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کہ آپ اس سے لڑیں، اس چیلنج کے خلاف لڑیں اور آؤٹ پٹ بہتر سے بہتر آؤٹ پٹ دیتے جائیں، اپنے آپ کو اپنے آؤٹ پٹ دیتے جائیں. تو یہ ضرورت ہے. تو یہ جو ہمارا کوارنٹین ہے، یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا، بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو گروم اپ کرنے کا. تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے ہمارے کوارنٹین ٹائم کو. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارا رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ اس سے ہم اللہ کی بھی مدد مانگیں گے کہ ہمارا جو سٹرگل ہے اس میں وہ برکت ڈالے، اور دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے تمام مہینوں میں. باقی اللہ تو ہماری ہر وقت سننے والا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم اللہ سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ریکگنائز کرنا ہے کہ کس ایریا میں آپ کو اپنی چیلنج لینا ہے یا اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنی ہیبٹ سے لڑنا ہے، اپنے برین کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ میں ڈرل کرنا ہے. سب سے پہلے ریکگنائز کرنا ہے کون سی چیز ہے ایسی. اس میں میرے پاس بہت لمبی لسٹ بنی تھی جب میں لکھنا شروع ہوئی تھی کہ اچھا یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اپنی بھی میرے اطراف لوگوں کی شامل کرتی گئی، تو بڑی لمبی لسٹ ہے. تو سب سے پہلے لیکن میں نے نا ٹوورڈز کامنس اوپر رکھی، پھر نیچے جاتی گئی، بڑی لمبی لسٹ ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے بھی جو چیلنجز ہیں، اپنی جو فائٹنگ ایلیمنٹس ہیں وہ ضرور مینشن کریں فیڈ بیک میں یا کامنٹس میں، تاکہ ہم اس کے خلاف ایک بار انڈیویجولی لڑ بھی سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کے خلاف اس میں محنت بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ
سب سے جو کامن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوف. خوف کس چیز کا؟ خوف ہو سکتا ہے اکیلے رہ جانے کا، اس کی وجہ سے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لنگرنگ آؤٹ وتھ آئی مین ہیلپ فل پیپل، لنگرنگ آؤٹ وتھ ٹاکسک پیپل، کیونکہ وہ شاید آپ کے بہت قریب ہے. تو اس سب سے پہلے ہے خوف. خوف ہے اکیلے رہ جانے کا، ہو سکتا ہے خوف، ہو سکتا ہے انوردینس، بیکار آپ کو یہ لگے، ریجیکشن کا خوف ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ کیا جائے. آپ یہ خوف ہے اپنے اندر، جس کی وجہ سے آپ اس خوف کو پال کے اپنے آپ میں لمیٹیشنز کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خوف کے بارے میں خاص طور پہ ایک چیز ہوتی ہے ڈینجر. اور ڈینجر اور فیئر میں ڈفرنس ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا ڈینجر کیا چیز ہے؟ ڈینجر بیسکلی موجود ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے. کوئی ہارمفل اینیمل ہے، کوئی نقصان دہ چیز رکھی ہوئی ہے، آگ ہے، یہ بیسکلی یہ ڈینجر ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ فزیکلی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو خوف ہوتا ہے نا، وہ بیسکلی آپ کے دماغ میں صرف انبلڈ ہو چکا ہوتا ہے، جو آپ نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر بہت آرام سے اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خوف ہو سکتا ہے، یہ جو خوف ہے اس سے لڑنا ہے، اس خوف سے لڑنا ہے، کیونکہ اس خوف نے ہی بیسکلی آپ کو روکا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری اپنی گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اس خوف سے آپ کو لڑنا ہے. یہ خوف بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایک ہیروئک نیچر ہے جو ہر انسان میں موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی صلاحیت جو دوسروں سے بہتر ہے. میں نہیں سمجھتی کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت کو ہر اینگل میں ہوتی ہے، صرف ریکگنائز کرنے کی دور ہے، اور اپنے آپ کو فیئر لیس ہونا ہے، بے خوف ہونا ہے، تاکہ اس کا آپ پروڈکٹ یا اس کو اپنی پرسنالٹی میں جو ہے نا آپ کو شو کرنا ہے. جزاک اللہ ماریہ، اور جتنے لوگوں نے بھی شامل ہوئے ہیں جزاک اللہ. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ اپنے آپ سے لڑنا سیکھیں، دوسروں سے نہ بھیڑیں، جو گھر میں موجود ہے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنی جو اندر کی انوردینس ہے نا، اس کی فرسٹریشن لے کے دوسروں سے نہ لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں، اپنے آپ کو اپنی عادات سے لڑیں کہ یہ مجھے ڈیولپ کرنی ہے. اپنے اندر جو دماغ میں فیڈ ہوا ہے، جو کمپیوٹر اس سسٹم میں فیڈ ہوا ہے کہ یہ میں ریجیکٹڈ ہوں، یا میں ان لائکڈ ہوں، یا پھر میں انوردی ہوں، اس سے لڑیں، اس خوف سے کہ لوگ آپ کو یہ محسوس سوچیں گے آپ کے بارے میں، یا آپ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے. یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنا ایک دماغ میں اپنے اندر موجود ہے یہ، اور ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ڈینجر اور خوف کا اگر آپ ڈفرینشیٹ کر لیں، اپنے آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اچھا جی ڈینجر سے تو ہمیں ڈیل کرنا ہے، اسٹیپس ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، فائر کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں، اور اس کے پورے آپ کو اسٹیپس سکھائے جاتے ہیں. نمبر 2، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی ڈینجرس اینیمل سے کنفرنٹ کرتے ہیں، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کریں. دیٹ از ڈینجر بیسکلی. اور میں ڈسکس کر رہی ہوں fear of that's creating a limitation in yourself. Basically you have to fight with that fear. اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں کہ جو اتنا فیئر ضرور امپورٹنٹ ہے جو آپ کو فیلئر کی طرف نہ لے کے جائے. دیٹ مینس کہ آپ کو کیپس آن ٹریننگ یور سیلف، آپ کو ٹریننگ، اپنے آپ کو ٹریننگ کرنے میں ایک جستجو میں لگا دے. اتنا فیئر ہو بس کہ آپ کو محنت کرنے میں کی طرف لے کے جائے، تاکہ آپ فیلئر پہ نہ جائے. آپ ریہرس زیادہ کریں، آپ اپنے آپ کو ٹرین زیادہ کریں، آپ محنت زیادہ کریں، لیکن اس فیئر کو اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو لمٹ کر دے، اور یا آپ یہ سوچنے لگیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو طریقے ہیں اس کو کیسے اوور کم کریں ہم اپنے فیئر کو، انکلوڈس آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ ریکگنائز کریں کہ آپ کا فیئر کیا ہے. بہت ساری لسٹ ہے فیئر کی، کچھ جو اگر میں لسٹ میں نے کری بھی ہے، لسٹ میں کر بھی سکتی ہوں کہ آپ یہ ریجیکشن کا ایک فیئر ہوتا ہے، ان لائکڈ
अनवर्दीनेस का फेयर होता है, आपका नॉट अचीविंग योर गोल का एक फेयर होता है आपके पास एक फेयर होता है कि आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रीडिंग का एक फेयर होता है, राइटिंग का एक फेयर होता है कि आई कैन नॉट राइट एनीथिंग, इसका फेयर होता है, आई कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट, इसका एक फेयर होता है। ये खौफ हर एक के अंदर मौजूद होता है, इससे लड़ना है, इस पे काबू पाना है और अपनी ब्रेन को ट्रेन करना है। इस ब्रेन कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में आपको ये रिहर्स करना है कि आई कैन फाइट विथ माई फियर, आई कैन डू इट, ताकि आपकी चीज़ लिमिट ना हो, ताकि आपका जो वो हीरोइक नेचर है वो ना ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, दूसरा जो है, आपको कैसे इसके स्टेप्स लेने हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा स्टेप्स लेके चलना है, ताकि आप जब वो स्टेप्स लेते जाएंगे छोटे छोटे, उससे क्या होगा कि आपकी जो फेयर है आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिश होगा, फिर एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। कुछ अरसे बाद आपको लगेगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, किसी को रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है या किसी को आर्ट और कैलीग्राफी सीखनी है, लेकिन उसको खौफ है कि मेरी चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी, छोटा छोटा आप डेली एक स्टेप लेना है कि आपको वो अपने खौफ मार के वो स्टार्ट करना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। देखो, छोटा सा स्टेप लिया, जैसे मैंने भी अपने बहुत सारे फेयर्स पे वर्क करना शुरू किया, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई खौफ होता है। आप अपने उन खौफ पे काम करना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। डेली सुबह आप सोचें कि ये एक छोटा सा स्टेप पे मुझे लेना है, और वो स्टेप को कोशिश करें पूरे दिन में, और कहीं ना कहीं अपने ऐसे अतराफ में अपनी अप्रिसिएशन लेने की कोशिश करें। नहीं भी ले सकते तो कोई बात नहीं, अपने अंदर खुश हो कि मैंने एक स्टेप ऊपर आई हूँ, और एट दी एंड रात में ज़रूर रिहर्स करें कि मैंने ये किया एंड आई हैव डन समथिंग इन द होल डे। इस चीज़ से बल्कि खौफजदा होना ज़रूरी है, या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं कुछ नहीं कर रही, या मैं कुछ नहीं कर सकती, या सॉरी ये डिस्कनेक्ट हुआ था छोटा, तो या इस चीज़ से खौफजदा होना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आजकल जो लोग डिजिटल से बड़े खौफजदा रहते हैं, जो कहते हैं यार ये मुझे समझ में नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आते, ये जो नहीं, तो प्लीज़ इसके अंदर से आप निकालें और अपने आप को समझाएं कि आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आपको ज़माने के साथ लड़ना है। यू कैन डू अ लॉट, सिर्फ अपने अंदर से खौफ निकालें और डेली एक छोटा स्टेप आप आगे लेते जाएं। कोई भी एक खौफ हो उसको आप अपना मारते जाएं, और विद टाइम एक मोमेंटम डेवलप हो जाएगा और आप स्पीड में आ जाएंगे। और जो है जो स्पीड जब आप डेवलप कर लेंगे तो आप अनबीटेबल हो जाएंगे, बिलीव मी, अनबीटेबल हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे जो खौफ हैं ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल होते हैं, जैसे खौफ है, हाइट का खौफ है, किसी को समंदर वाटर का खौफ होता है, किसी को इस तरह के जो खौफ होते हैं, फोबियाज जो होते हैं, इससे भी आप लड़ सकते हैं। आप ज़रूर अपने अंदर से ये खौफ हटाएं, क्योंकि एक अंधेरे से खौफ होता है, या फिर अकेले रह जाने, अकेले से खौफ होता है, तो प्लीज़ इसको डेवलप और बिल्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि लाइफ में कभी ऐसा मौका आएगा या आता है कि ये कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, और या कोई शर पसंद इन चीज़ों को यूज़ करके आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ग्रोथ को रोक दे। तो आप अपने इन फिज़िकल खौफ को भी ख़त्म करते जाएं, जैसे आपके ऊपर डेवलप आपके पास है, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेके इनको ज़रूर ख़त्म करें, क्योंकि यू शुड बी फेयरलेस टू अचीव समथिंग। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक होता है लेजीनेस, जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम सुस्त पड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो ये जो सुस्ती है ये बेसिकली हमारे नबी को भी नहीं पसंद था, हमारे दीन में भी नहीं पसंद की जाती है। इसके लिए भी बड़ी दुआएं मौजूद है, और स्पेसिफिक इसकी दुआएं मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी शेयर करूँगी। रमज़ान आ रहा है, अपनी सुस्ती से भी लड़ें, लेजीनेस से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो टर्माइट
لگتی ہے مجھے یہ چیز نا، جیسے کہ کوئی بہت خوبصورت ووڈ ہے، اس کو ٹرمائٹ اندر سے کھا جائے. آپ میں بہت آئیڈیاز ہوں گے، بہت آپ میں جوش ہوگا، لیکن امپلسو انداز سے آپ وہ کام کر لیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ سست پڑ جائیں گے. اور وہ جو لیزینس ہے نا، وہ جو ہے آپ کو جو لیزینس ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ کی یہ جو ہیروئک انداز ہے نا، یہ جو آپ کا بہترین جو انداز ہے، یا جو ڈریم ہے، جو آپ کی موٹیویشنل آئیڈیا ہے، جو یہ چیز جو ہے نا آپ کی یہ مدھم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یا میننگ لیس ہو جائے گی. تو جو لیزینس ہے نا، یہ ہمارے نبی نے بھی نہیں پسند کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس لیزینس پہ ضرور ورک کریں. اور اس میں لیزینس، اچھا میں اس کو تھوڑا سا اگر برین پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھاؤں تو اس کو اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ ہمارا جو برین ہے نا، اور جو یہ ہمارا جو اس میں جو سرکٹس ہیں، یہ بیسکلی اس میں یہ فیڈنگ ہوتی ہے کہ ہم ڈسکمفرٹ میں نہیں رہنا چاہتے. ہمارا جو برین ہے نا، وہ ہماری باڈی کو یا ہماری پرسنالٹی کو یا ہماری سوچ کو انکمفرٹیبل زون میں نہیں لے کے جانا چاہتے. یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہیومن باڈی کو، تاکہ وہ جو ہے انکمفرٹیبل ایریا میں نہ جائے، ہرٹ نہ ہو کسی طرح سے. یہ ہماری برین میں ہے کیپیسٹی. اور یہ جو کیپیسٹی ہے بیسکلی یہ سیو کرتا ہے ایک بندے کو، اور کمفرٹ زون میں ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ریممبر، ڈسکمفرٹ از یور فرینڈ اینڈ کمفرٹ zone is not your friend. Why? Because in discomfort you create a challenge to improve yourself. آپ اس ڈسکمفرٹ سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ یہ میرا ڈسکمفرٹ ہے، میں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ بہتر کی طرف جاتے ہیں. اور جو کمفرٹیبل ہوتا ہے، آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اس میں آپ بہت ریلیکس رہتے ہیں، تو آپ ڈیلی ایفرٹ نہیں کرتے. تو یہ ہمارا جو برین سسٹم ہے، یا جو ہماری جو برین کی جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ اٹس سیٹ آن بینگ آن اے کمفرٹ زون. سو اپنے آپ کو چیلنج فیس میں لائیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، اپنے آپ میں وہ کریٹ کریں کہ مجھے جو ہے اگر کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹا بھی ہم لے سکتے ہیں اور بہت بڑا سے بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ چھوٹے سٹیپس کی بات کرنی چاہیے. اس کی ریزن یہ کہ چھوٹا چھوٹا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ پورا ایک سیڑھی اور ایک پوری لیڈر بنا دیتا ہے وتھ اوور ٹائم پیریڈ. اگر آپ 30 دن میں، ایک مہینے میں 30 دن ہے، اور ڈیلی ایک چھوٹا سٹیپ سوچیں کہ میں آج صبح اٹھ کے صرف ایک سٹیپ سوچیں کہ میں آج اٹھ کے صرف اتنا کروں گی کہ ایک پیج پڑھ لیا. اگر میں قرآن کی طرف، کیونکہ ہم رمضان ہے، اکثر سستی آ جاتی ہے، اور جو ہے بھوک سے ہم وہ انرجی نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہوتے کہ ہم زیادہ قرآن شریف، بہت سارے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ واقعی بہت تلاوت اور اس کے ترجمے پہ فوکس کر پاتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں. اتنے ٹریمنڈس کورسز اناؤنس ہو رہے ہیں آج کل، ان سب میں شامل ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، ہم میں سے، مجھ سمیت، جو لوز آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو فال آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو لیزینس کی وجہ سے، یا جو انرجی ڈرین ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. تو میں اس کو ایک اگر ایگزامپل لے کے چلوں کہ روز ہے نا، اگر مجھ سے ایک رکوع پڑھا جائے تو بہترین، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ڈیلی صبح اٹھ کے تہیہ کریں. آپ کی آنکھ کھولے اپنے کلمے کے بعد، اب تہیہ کریں کہ 5 منٹ لیٹ کے کہ مجھے جو ہے کیا کرنا ہے. آج مجھے ایک رکوع پڑھنا ہے، وتھ ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی دیکھنی ہے، جس مفتی کی آپ کو پسند ہو اور آپ کو سمجھ ہو، اور جس مولانا کی آپ کو دل کو چھوتی ہو. مجھے مولانا اسرار احمد بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، اور مجھے مولانا المکی الحجازی بہت انسپائر کرتے ہیں، ان کا انداز مجھے بڑا پسند ہے. تو ان کسی ایک کو مجھے مفتی مینک جو ہے اسماعیل مینک بہت پسند ہے. تو یہ میں نے اپنی ایک چوائس بتائی ہے، آپ کسی ایک کو فالو کریں یا ملٹیپل جیسے چاہیں. اور پلیز پلیز اس کو ایک یہ میں لیزینس کے اوپر بات کر رہی ہوں، اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ ایک روزانہ اٹھ کے تہیہ کریں کہ مجھے ایک
رکوع ضرور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ لڑیں کہ نہیں، مجھے یہ 30 دن تو منیمم کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی ایک بڑی صورت لے لیں، بہت زیادہ کوانٹٹی پہ نہ جائیں، جتنا اچھا فوکسلی کوالٹی پہ جائیں گے تو اتنا آپ کے اندر چینج آئے گا۔ تو صبح آپ نے تہیہ کیا، ڈیلی کورس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی روٹین ورک ہے، گھر میں مصروفیت ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کا ٹائم پیریڈ صبح کا زیادہ اگر اچھا رہتا ہے تو جس میں آپ فل انرجیٹک ہوتے ہیں، آپ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ ڈفرینٹ دوسرے کاموں میں لگیں، اس وقت آپ اپنی جس چیز کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، یعنی جو چیلنج آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے، وہ موسٹ انرجی والے ٹائم پہ آپ جو ہے نا وہ کام کریں۔ شارٹ ٹائم پہلے رکھیں، پہلے کم مقدار کم ٹائم کے لیے کریں، 10 منٹ کریں خالی یا 15 منٹ کریں، اور اپنا ٹائم تھریش ہولڈ آہستہ آہستہ خود بڑھا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ہنا۔ اچھا جی، پھر یہ اس طرح سے آپ جب ڈیلی اگر ایک رکوع کر سکتے ہیں بہترین، ایک رکوع نہیں کر سکتے 5 آیت کر سکتے ہیں بہترین، ایک آیت کر سکتے ہیں آپ ایک آیت بھی کریں۔ تو میں آپ کو یہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے خوف نکالنا ہے۔ خوف بہت قسم کے ہوتے ہیں، بہت قسم کے خوف ہیں۔ میں نے کچھ فیئرز آپ کو ڈسکس کیے، اس فیئرز کو آپ کو ہٹانے ہیں، کیونکہ فیئر آپ کی اپنی دماغ کی سوچ ہے، اپنے دماغ میں آپ نے فیڈ اپ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے دماغ میں یہ فیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی ہوں، یا اگر میں نے یہ کیا تو مجھے بہت برا سمجھا جائے گا، یا میری چیز کو کوئی پسند نہیں کرے گا، یا میں اچھی نہیں لگوں گی، یا میں اچھی طرح بول نہیں سکتی۔ جیسے ہماری اپنے گروپ میں ایک ہماری ممبر ہیں بہت پیاری، جن ایمو شاید نام تھا ان کا، یا ان کا شارٹ فارم تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں شائع ہوتی ہوں بولنے سے، اور شاید ان کے دماغ میں یہ خوف ہے شاید کہ وہ اچھا نہیں بول پائیں گی، یا ان کو کوئی پسند نہیں کرے گا بولتے ہوئے۔ تو مائی ڈیئر، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ آپ کے اپنے دماغ میں آپ نے اس کو فیڈ کیا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک بول سکتا ہے، ہر ایک کا انداز اچھا ہوتا ہے، کسی کو کوئی انداز اچھا لگتا ہے اور کسی کو کوئی انداز بہترین لگتا ہے۔ تو جی، سب سے پہلے آپ نے خوف پہ ورک کرنا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے اپنے آپ سے جو لڑنی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی خوف ریکگنائز کریں، کوئی نہ کوئی خوف کو ریکگنائز کے بعد اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ اس کے ساتھ مجھے کیسے لڑائی کرنی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو کہتے رہے میں کر سکتی ہوں، یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ میں نے اپنے اوپر طاری کی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ دوسرا، اپنی سستی سے لڑائی کریں۔ سستی آپ کا ٹرمائٹ ہے، جو آپ ایک تنا ہے درخت، جو خوبصورت درخت اللہ نے آپ کو بنایا ہے، وہ جو لیزینس ہے وہ بیسکلی اس کو ٹرمائٹ کے طور پہ ختم کر رہی ہے اندر سے۔ تیسرا، آپ کو نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا، وہ بیسکلی ایسی چیز، اس کو میں جی بالکل، ایمو یوسف جو ہے، میں آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ آ کے بولیں، اور آپ کو بہت پیارا بولنا آتا ہوگا، آئی ایم شیور۔ جیسے جس لینگویج میں ٹوٹی پھوٹی بھی، بچہ بھی جب ٹوٹی پھوٹی لینگویج میں بولتا ہے تب بھی اس کو پسند آتا ہے۔ وعلیکم السلام ثنا، اور جتنے لوگ مجھے بیچ بیچ میں سلام کرتے جا رہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، فائٹ اگینسٹ یور سیلف، یا چیلنج یور سیلف، یا ٹرین یور سیلف، یا برنگ ان ٹو یور ہیبٹس، یاد رکھیں وہ ہے نیگیٹو تھاٹس کو نکال دیں اپنے اندر سے۔ ریموو آل نیگیٹیوٹی فرام یور سیلف۔ اپنی وہ نیگیٹیوٹی یا تو آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کی ہے، یا دوسرے لوگوں نے آپ کے اندر امپوز کی ہے۔ جو ٹاکسک لوگ آپ کو امپوز کر کے نیگیٹیوٹی آپ کے اندر شامل کرتے ہیں، ان سے دور ہو جائیے،
ان سے آپ فاصلہ رکھیں اور اپنے آپ سے نگیٹیوٹی ہٹائیں. جو اگر آپ کے اندر ریبیلیس نیچر ہے تو اس کو یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کو بھی اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ جو آپ کے اندر ٹرو ہیروئک نیچر ہے نا وہ نہیں آئے گی سامنے، لوگ نہیں پسند کریں گے آپ کو پروف کرنا ہے. یو ہیو ٹو پبلش یور سیلف. جیسے ہم بہت ساری چیزیں آج کل پبلشمنٹ بڑی ڈائیورس ہے، ریٹن ہوتی ہے تو میگزینز میں ہے، جرنلز میں ہے، پبلش ہوتی ہے تو ڈیجیٹل میڈیا میں ہے، پبلش وائس پبلش ہوتی ہے. تو یہ اتنے پلیٹ فارمس ہیں، فیس بک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، یہ دیز آر پبلشنگ ایریاز، میڈیاز. تو پلیز اپنے اندر جو بیسٹ کوالٹیز ہیں وہ لے کر آئیں، اس کو ڈیولپ کریں سب سے پہلے، اور پھر اس کو پبلش کریں اور اس کو اناؤنس کریں. اور یاد رکھیں اٹ شوڈ بینیفٹ سم ون. آپ کے اندر جو انسانیت ہے وہ ضرور اٹ شوڈ گیو اے بینیفٹ ٹو سم ون، اور وہ ضرور جو ہے ریکگنائز ہوگی، اور آپ ضرور اپنی زندگی میں ایٹ دی اینڈ خود بھی سیٹسفائی ہوں گے کہ یو ڈیڈ سم تھنگ، اور پھر آپ بہت کچھ لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیوٹی لا چکے ہوں گے. تو یہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ اس مہینے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے اپنے اندر شامل کریں کہ آپ کیسے اپنے آپ سے لڑیں گے، اوور کم کریں گے اپنی بری عادات سے، اپنی بری سوچوں سے، نیگیٹو سوچوں سے، اور کیسے اپنے آپ کو ٹرین کریں گے تاکہ آپ جو ہے ایک گول حاصل کر سکیں. گول دماغ میں ہونا چاہیے، ہاں، لیکن ایک بات اور ہونا چاہیے کہ گول کا فیئر نہیں ہونا چاہیے. اگین میں فیئر پہ آ گئی دوبارہ سے کہ فیئر گول، کہ میرا جو گول ہے یعنی میرا جو آؤٹ پٹ ہے جس وجہ سے میں یہ محنت کر رہی ہوں، یا میں پرسنلی اگر میں اپنی بات کرتی ہوں، میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کے اندر پازیٹیو وائب لانا چاہ رہی ہوں، تو میرا گول کیا ہے؟ میرے دماغ میں یہ ہے کہ شاید میرے 2 لفظوں سے آپ کی زندگی میں کوئی ایک چھوٹا چینج لے آئے. شاید میرے 2 لفظوں سے آپ اپنی لیزینس کو اوور کم کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں، تو شاید آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گا. اور اس پازیٹیو چینج آنے سے مجھے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مجھے اس کا بہت فائدہ ہے، اسپرچل ہو تو ثواب ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی انشاءاللہ. اور پھر یہ جو میں بول رہی ہوں یہ بیسکلی میرے اپنے بھی برین کو ایک ٹریننگ مل رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، میں اپنے آپ کو بھی ٹرین کر رہی ہوں. تو بیسکلی یہ میں اپنی بھی ٹریننگ کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ سے بھی فائٹ کر رہی ہوں، اپنی چیلنجز لے کر آ رہی ہوں، ریکگنائز کر رہی ہوں، اور اس سے میں لڑنے کی کوشش کروں. تو بیسکلی اٹس اے ٹریننگ آف مائی سیلف آلسو. تو میں اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی ٹرین کرنا چاہتی ہوں، ایک ڈائریکشن دینا چاہتی ہوں، تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو جب ٹرین کریں گے تو آپ وقت نہیں لڑائیں گے دوسروں سے لڑنے میں، جو گھر میں آپ اپنے میاں سے نہیں لڑیں گے بلا وجہ، اپنی فرسٹریشن ان لوگوں پہ نہیں نکالیں گے. یہ آپ کے محبت کرنے والے رشتے ہیں اور ان سے محبت کریں. اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑیں گے گھر میں بلا وجہ، یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے محبت والے رشتے ہیں. آپ ان لوگوں کو بھی اگزامپل بنیں گے اور وہ بھی آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ریکگنائز کریں کون کون سے آپ کے چیلنجز ہیں، اور میں نے چند بتائے ہیں جو سب سے کامن ہے. اور اگر اپنے کامنٹ باکس میں اپنے چیلنجز ڈسکس کرنا چاہیں تو یو شور. بعض لوگ مجھے ویسے فیڈ بیکس دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آئی ایم ہیپی ود ایوری فیڈ بیک، پازیٹیو اور نیگیٹو، جس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی چیز چاہیے. مجھے بہت پسند ہے، اور جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے اب تک میرے جو لیکچرز سنے، اور اللہ کرے کہ یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں. میں نے برین پاور پہ بھی ایک لیکچر دیا تھا، اور اب یہ جو دوسرا لیکچر ہے یہ بیسکلی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے برین کو ٹرین کرنا ہے، اپنے تمام خوف سے لڑنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے سست نہیں پڑنا، بلکہ مجھے یہ کوارنٹین، یہ لاک ڈاؤن کے جو ٹائم پیریڈ ہے جب باہر کا پریشر مجھ میں نہیں ہے، مجھ میں یہ ڈیولپ کرنا ہے تاکہ جب میں باہر کل جاؤں اور میں اپنے آفس میں جاؤں، اپنے اسکولز میں جہاں میں پڑھاتی ہوں، اپنے جو بھی میں کچھ کر رہی ہوں گھر میں بھی، تو میں
بہتر پرسنالٹی کے ساتھ ہو، اور تاکہ ود اوور اے ٹائم پیریڈ آپ کی پرسنالٹی ایک پازیٹیو انرجی کے طور پہ چمکے گی، جو کہ ہمارا گروپ کا بھی مین مقصد ہے کہ ڈفرینٹ طریقوں سے سب لوگوں میں پازیٹیو انرجی ڈیولپ کریں، اور جس کے اندر پازیٹیوٹی ہے بھی اور وہ فی الحال کسی وجہ سے سو گئی ہے، پریشر کی وجہ سے، اپنی کسی نہ کسی پریشر کی وجہ سے، تو وہ اگر ہڈن ہو گئی ہے تو وہ اس کو پالش کرے اور باہر لے کر آئے۔ جزاک اللہ خیر، رمضان مبارک ہو، اللہ یہ سب کے رمضان بہت اچھے گزارے عبادت کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔